السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جدوجہد آزادی میں گاندھی جی کے رول کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ 1920 سے 1947 کا دور گاندھیائی دور کہلاتا ہے۔ افریقہ میں اپارتھائڈ کے احتجاج کے بعد جب گاندھی جی 1920 میں ہندوستان آئے تو یہیں سے گاندھیائی دور شروع ہوتا ہے۔ اپارتھائڈ کے معنی ہیں نسلی امتیازی پالیسی کی مخالفت۔ گاندھی جی نے افریقہ میں اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ گاندھیائی دور۔ گاندھی جی نے بلا واسطہ احتجاج، عدم تشدد اور ستیہ گرہ کے ذریعے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ستیہ گرہ اور اہنسا کو ہی اپنے ہتھیار بنائے۔ اپنے اصولوں کو انہوں نے ایک اخبار ہند سوراج میں بیان کیا ہے۔ برطانوی حکومت نے انقلابی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے 1919 میں رولٹ ایکٹ جاری کیا۔ 1919 کے رولٹ ایکٹ کی وجہ سے ہی جلیانوالہ باغ کا قتل عام ہوتا ہے۔ پنجاب کے امرتسر شہر کے جلیانوالہ باغ میں تقریباً 2000 لوگ رولٹ ایکٹ کے خلاف پرامن احتجاج کو جمع تھے۔ اس وقت جنرل ڈائر نے فائرنگ کا حکم دیا۔ 379 لوگ مارے گئے۔ بعد میں اس کی انکوائری کے لیے ہنٹر کمیشن قائم ہوا۔ خلافت تحریک۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور مسلمان عثمانی ترک سلطنت کو اپنے خلیفہ مانتے تھے۔ اس وجہ سے علی برادران نے ہندوستان میں بھی خلافت تحریک شروع کی۔ علی برادران میں محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر دونوں شامل تھے۔ تو گاندھی جی نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ خلافت تحریک کی حمایت کریں گے، کیونکہ گاندھی جی کا پختہ یقین تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر ہی انگریزوں کو ہرا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ تحریک عدم تعاون۔ 1920 میں گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف عدم تحریک تعاون کا اعلان کیا۔ اس تحریک کی حمایت میں طلباء نے اسکولز اور کالجز چھوڑ دیے، وکلا عدالتوں سے باہر نکل آئے اور کئی ہندوستانی زعماء نے اپنے ادا کردہ خطابات انگریزوں کو واپس لوٹا دیے، جن میں رابندر ناتھ ٹیگور کا نام اہم ہے۔ چوری چورا کا واقعہ 1922۔ اتر پردیش کے مقام چوری چورا کے پرامن لوگوں کو پولیس کی طاقت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ جب پولیس کے پاس بارود اور گولی ختم ہو گئی تو وہ لوگ بھاگ کر پولیس تھانے میں چھپ گئے۔ غضبناک احتجاجیوں نے تھانے کو ہی آگ لگا دی، جس سے تقریباً 22 پولیس والے تھانے کے اندر جل کر مر گئے۔ گاندھی جی کو اس بات کا کافی صدمہ ہوا اور انہوں نے تحریک عدم تعاون کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ انگریزوں نے چوری چورا کے واقعے کے لیے گاندھی جی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں 6 سال کی سزا دی گئی۔ تحریک ترک موالات، سول نافرمانی تحریک۔ گاندھی جی نے وائسرائے ارون کو 11 مطالبات پیش کیے، مگر انگریز حکومت نے اسے رد کر دیا۔ نتیجتاً 1930 میں گاندھی جی نے سابرمتی آشرم سے سورت میں واقع ڈانڈی تک کی ستیہ گرہ اپنے پیرووں کے ساتھ پیدل کی اور سمندر کے کنارے نمک تیار کیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں دانڈی مارچ کہا جاتا ہے اور اسے نمک ستیہ گرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942۔
1942 میں برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں سے امن بات چیت کے لیے اسٹافورڈ کرپس مشن بھیجا۔ اس مشن نے ہندوستان کو ڈومینین کا درجہ دینے کی تجاویز رکھی، مگر کانگریس نے اسے نامنظور کیا اور گاندھی جی نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا، جس کی وجہ سے کئی لیڈران کو گرفتار کیا گیا اور گاندھی جی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ آخر کار ان تمام کوششوں کی وجہ سے 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ گاندھی جی کا قتل ہو جاتا ہے۔ 30 جنوری 1948 کو ہندو مسلم کے اتحاد کے معمار گاندھی جی جب عبادت میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے، نتھورام گوڈسے نے انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح بچوں، آج ہم نے جدوجہد آزادی میں گاندھی جی کی کردار کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔